کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شاہی کوئی نہیں۔ علی بھائی، پاکستان اگلے 100 سال ترقی کی طرف بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جمہوری نظام سے بہتری آئے گی یا خلافت سے؟ میرے بھائی، نہ خلافت سے کچھ ہونا ہے، نہ ڈیموکریسی سے کچھ ہونا ہے۔ وہ غامدی صاحب والی بات ہے، ہم نے کافروں کے رول بھی ایمانداری سے اپلائی کیے ہوتے ہیں نا، تو اس کی برکات بھی نظر آ جاتی۔ جب قوم کے چھوٹے سے لے کر بڑا تک ہر شخص دوسرے سے قربانی مانگ رہا ہے، خود کوئی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تبدیلی کہاں سے آنی ہے میرے بھائی؟ کبھی نہیں آنی۔ یہ جتنے لوگ آ کے آپ کو غریبوں کا درد بتا رہے ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ تم لوگ کیوں اتنے بڑے بڑے محلات میں رہ رہے ہو؟ کیا امریکہ کا پریزیڈنٹ 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے؟ بتائیں، کیا امریکہ کے پریزیڈنٹ کی زمینوں میں کئی گھنٹوں تک ٹرین چلتی رہے اور اس کی زمینیں ختم نہ ہو؟ کیا امریکہ کے پریزیڈنٹ نے پورا سٹی اپنا آباد کیا ہوا ہے جس میں ہاسپٹل، اپنی ساری فیملیز رہ رہی ہیں؟ میں نے ساروں کے نام لے دیے، بغیر نام لیے۔ تقریریں ان کی سنیں، پھر سے پوچھے تم سب لوگ 70 سال کے ہو چکے ہو، سارے ہو چکے ہیں 70 سال کے آلموسٹ۔ ہمارے جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں اس وقت بڑے، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، عمران خان صاحب، ان سے پوچھو کہ اب تم نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے یار؟ چلو 100 سال کیلکولیٹ کر لو، ویسے تو مجھے نہیں لگتا ان میں سے کوئی 100 پہ پہنچے گا۔ 100 کے حساب سے کیلکولیشن کر کے اپنا پورا معاملہ رکھ لو، باقی دے دو نا یار۔ قوم کا درد سینے میں ہر دوسرے دن دودھ اترا ہوتا ہے اس قوم کے لیے آپ کے، ٹھیک ہے؟ تو یار اپنی جیب ڈھیلی کرو نا، خود اپنا لیونگ سٹینڈرڈ تھوڑا سا نیچے لے آؤ، اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہم نہیں کہتے کہ تم پاکستان کی اسٹیٹ بینک کے پاس وہ مال رکھواؤ، نہیں، خود اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دو، جہاں بہتر سمجھتے ہو لگاؤ۔ ایک ایک جلسے پہ ان کے 10 15 کروڑ روپے لگ رہا ہے، اور نکل رہا کیا اس میں سے؟ چند ٹی وی اینکرز کی نوکری کہ وہ اس جلسے میں ہوئی ہوئی تقریر کو ڈسکس کریں گے۔ وہ سرکار تقریر آپ گھر بیٹھ کے کر لیں سوشل میڈیا کے ذریعے، تب بھی آپ کی تقریر جو آپ نے بونگیاں ارشاد فرمانی ہیں وہ ڈسکس ہوں گی۔ وہ بونگیاں آپ گھر میں بیٹھ کے ایک ویب کیم کے اوپر یا ایک کوئی کیمرہ لگا کے اس میں مار لیں تو ٹی وی اینکرز کی نوکری پھر بھی کھل جائے گی۔ اس کے لیے 15 کروڑ کا جلسہ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ 10-15 کروڑ ایوریج ہوتا ہے وہ لائٹنگ کا، اور باقی سارے خرچے آپ دیکھیں خود بتاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، یہ اتنے جلسے کروا رہے ہیں تو کیا ان کے گھروں میں کوئی سونے کے درخت لگے ہوئے ہیں جو توڑ رہے ہیں؟ اور اپنی جیب سے نہیں لگا رہے، یہ آپ کا ہی پیسہ ہے جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے 2 نمبر لوگوں نے لوٹا ہوا ہے، اور وہ اپنے لیڈرز کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں۔ انہی لیڈرز کی ناک کے نیچے انہوں نے یہ حرام کمایا ہوتا ہے، اور ان میں وہ لیڈر بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے کبھی حرام نہیں کھایا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ حرام آپ نے کھایا نہیں ہے؟ لیکن اربوں کا حرام آپ کے نیچے کھایا گیا اور آپ نے آنکھیں بند کی، تو گویا کہ آپ مجرم ہیں، کیونکہ رعیت کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے برا گڈریا وہ ہے جو حکمران گڈریا ہے۔ جیسے ایک گڈریا بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے نا، حکمران بھی اپنی قوم کی حفاظت کرتا ہے کہ اگر اس نے انصاف نہ کیا تو اس پہ جنت حرام ہے، تو مارا گیا نا وہ۔ یا اگر وہ حفاظت نہیں کر سکا تو اس کی بکری ماری جائے گی، لیکن حکمران اگر رعایا کی حفاظت نہ کر سکا تو حکمران مارا گیا، وہ جہنمی ہو گیا۔ پھر بخاری مسلم کی حدیث، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر نبی اسلام نے گنوایا کہ ایک حکمران جو ہے وہ اپنی رعایا کے اوپر حکمران ہے، اور وہ اس کی رعیت ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ ایک مرد اپنی بیوی بچوں کے اوپر حکمران ہے، ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور اس کے بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ وہاں تو کوئی 2 نمبری نہیں کر رہی، نبی اسلام نے ایک ایک چیز گنوائی۔ تقریروں میں آپ سن لیں جی حضرت عمر نے فرمایا تھا دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اگے بھی ٹرونا تسی کیتا ہے صرف سنانے کے لیے، اور یہ سارے اس امام کے اندر ننگے ہیں۔ آپ کی عقیدت کسی کے ساتھ وابستہ ہوگی، آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، اور اس کی معصوم شکل سے اور
मासूम तकरीरों से आप धोखा खा के समझ रहे होंगे कि नहीं ये बंदा अच्छा है, लेकिन हकीकत यह है कि सबका पोल खुल चुका है। हमें तो खैर पहले ही पता था, आपको कुछ अरसे बाद पता चलता है। बाकी मैं आपके साथ ये एग्री करता हूं कि फर्स्ट टाइम मुझे अब ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब, शायद मैं अपनी जिंदगी में बात करूंगा, मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा से जिस लेवल तक कैंसर फैला है ये रिकवरी होगी। पाकिस्तान के साथ जो कुछ 70 सालों में अशराफिया से लेके नीचे तक लोगों ने किया, उसका एंड रिजल्ट यही निकलना था। बचपन से हर बंदा एक मुहावरतन जुमला बोला करता था, देखें जी पाकिस्तान पे अल्लाह का खास करम है, हर बंदे ही खा रहा है और मुकदा नहीं। उन मुक गया ना, लग गया थे ना पता, भुख पई है ना। एक किस्त ना दे आपको IMF, आप अपनी फौज की सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं दे सकते, पेंशनें नहीं दे सकते। अब मुझे बताएं, जब आप मिलियंस ऑफ पीपल की तनख्वाहें और पेंशनें ना दें तो मार्केट में जितनी दुकानें, इनसे खरीदारी कौन करेगा? वो भी मारे गए करोड़ों लोग। श्रीलंका का हाल आपने देख नहीं लिया। अब आज मेरे ख्याल है IMF की टीम ने वहां जाना है, या कल मंडे वाले दिन जाना है, और वो कह रहे हैं हमारे पास अब किस्त उतारने के लिए कुछ नहीं है, आप हमें वैसे कोई फीस भी ले कुछ दे दें। अब जाहिर है वहां पे तो आपको पता है एक सिविल वार वाला सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि श्रीलंका का लिटरेसी रेट इस पूरे एरिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन वो थींदे थी ज्यादा बंदा। पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। जो आता है अपना नया तजर्बा करता है, वो फ्लॉप होता है, फिर वो फ्लॉप होने के बाद माफी नहीं मांगता, फिर एक और नया तजर्बा करवाता है और अपने गुनाहों का बोझ किसी और के ऊपर डालता है। अब ये इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, जिसने जाते जाते यानी जिन्होंने कहते हैं कि उड़दा तीर जड़ा बगल ही चला लिया। रात को मैं इमरान खान साहब का प्रोग्राम देख रहा था आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, तो देखिए उन्होंने तो बड़ी अच्छी बात की है, अगरचे वो प्रैक्टिकली हमें पता है कि उसके पीछे हकीकत क्या है, चले हम उस निजाम रखते हैं। उन्होंने कहा कि जी अगर ये कहते हैं कि ये बेड़ा गर्क मैंने किया है या मेरी वजह से हुआ है, तो मैं तो कह रहा था मुझे ना निकालो, मैं तो ये कह रहा था। वो कह रहे हैं मैंने शौकत तरीन साहब को भी भेजा न्यूट्रल्स के पास कि मुझे ना निकालो, मेरी मदद करो, मुझे ना निकालो। तो इसलिए मैंने भेजा था ताकि मैं इस चीज को हाईलाइट करूं कि इकॉनमी नीचे आ जाएगी। और वो कहते हैं कि अगर ये मेरी वजह से होना था तो मुझे तो खुद भागना चाहिए था ना, अगर मैंने IMF से कमिटमेंट की हुई थी। जी सर आपने की हुई थी, अब आप ना ये काम करें यार, क्यों आप हमारी जुबान खुलाते हैं? तो कहते हैं ठीक है मैं इसका बोझ उठा लेता, लोगों ने मुझे गालियां देनी थी ना। अब ये बात उनकी लॉजिकल दुरुस्त है, इसलिए मैंने पहले दिन मुखालफत की थी कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को 2017 में निकाला गया अदालतों के जरिए, पैसा कोई रिकवर नहीं हुआ, इकामे पे फारिग किया गया, वो भी गलत तरीका था और ये भी गलत तरीका है। लेकिन वो दूसरे कहते हैं नहीं जी आईनी तरीका है, अदम एतमाद पेश की हमने, वो आईनी तरीका है लेकिन अखलाकियात भी कोई दुनिया में चीज है। दूसरी तरफ आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एग्री किए हुए हैं कि हम किसी की हुकूमत नहीं गिराएंगे, तो क्या ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ये जुर्म नहीं था अदम एतमाद पेश करना? कॉन्टिन्यूशन होने दे, 5 दफा असम्बलियां 5-5 साल पूरे करें, आप इसका रिजल्ट देख लेंगे। इंडिया में 40% पार्लियामेंटेरियन करप्शन में डूबे हुए हैं, लेकिन इंडिया ऊपर जा रहा है क्योंकि तसलसल है पॉलिसीज का। हम कहते हैं 2 चार्टर आप लिख दें, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तमाम जमातें, किसी की हुकूमत नहीं आप गिराएंगे, 5 साल अवाम फैसला करें कि इसको अगली हुकूमत देनी है नहीं। और दूसरा चार्टर ऑफ इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनेगी वो मिल बैठ के होंगी, हुकूमत जिस मर्जी पार्टी की हो, लेकिन मिल बैठ के एक चीज डिसाइड होगी, चाहे किसी पार्टी की गवर्नमेंट आए, मुल्क की पॉलिसीज वैसे ही चलती रहे। जिस तरह ये FATF के चक्कर में हुआ है ना, सब बैठ के इन्होंने चलाया ना, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम, अभी अनऑफिशियल खबरें तो आ गई हैं कि ग्रे लिस्ट से इंशाल्लाह निकल जाएंगे, व्हाइट में आ जाएंगे, तो फायदा होता है उस तरीके से। तो ये 2 चीजें कर लें और मामलात को आगे लेके चलें। बाकी इमरान खान साहब तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो जो उनका इंटरव्यू था, वो उसमें उस पूरे इंटरव्यू की थीम यही निकली है कि ये
عمران خان صاحب کو امریکہ نے نہیں نکالا، نیوٹرلز نے نکالا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ میرے تو خیر وہ بڑے بھائیوں کی طرح آفتاب اقبال صاحب ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، اور وہ شروع میں کہہ رہا ہے جی میں بڑا نیوٹرل قسم کا انٹرویو لوں گا، لیکن وہ انٹرویو کیا تھا؟ انٹرویو لینا ہے تو مجھے انٹرویو دینا ہے عمران خان صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی. میں تو دساں نیوٹرل کہہ دے کہ انہوں نے ایک ایک شے پھکی رکھ کے میں سامنے رکھاں گا اور میں کہاں گا جواب دیو. یہ دو سٹیٹمنٹس بیک وقت کس طرح جیسا مولویوں کہتے ہیں نا یہ دیکھو یہ دیکھو، ایک طرف کہہ رہا ہوں میں نے نیوٹرلز کو کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہ گرنے دے، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ نیوٹرلز نے گرائی ہے. پھر امپورٹڈ حکومت والا یہ نعرہ جعلی ہوا، اور یہی مطلب لیا جا سکتا ہے. دوسرا مطلب اگر آپ نے لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹرلز نے امریکہ کے ساتھ مل کے آپ کو نکالا. مراد یہ کہ ہماری فوج نعوذ باللہ امریکہ کی ایجنٹ ہے. تو یہ تو عمران خان صاحب کبھی نہیں کہیں گے، چاہے وہ دل میں مانتے بھی ہوں، زبان سے نہیں کبھی کہیں گے. تو جب زبان سے نہیں کہہ رہے تو پھر لیڈرشپ ہی کوئی نہیں. اور یہ ایسا ہے بھی نہیں ہے کہ ایسا اس طریقے سے ہوا ہے. وہ رات کو جو انہوں نے انٹرویو میں مارا ہے نا وہ وہی ہے، واقعی نیوٹرل سے ہی نکالا ہے. یہ بات ٹھیک ہے بھائی، اب دونوں باتیں تو درست نہیں ہو سکتی نا. کبھی آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ جی یہ امپورٹڈ حکومت لانے سے بہتر تھا کہ پاکستان پہ ایٹم بم مار دیا جاتا. اس طرح کی لینگویج کوئی اپنے ملک کے بارے میں استعمال کرتا ہے. کبھی آپ یہ کہیں کہ جی ہم اس سے بہتر ہے کہ ہم افغانستان میں چلے جائیں اس کو چھوڑ کے، اور یہ کون ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے. یہ ان لوگوں کا آپ انٹلیکچوئل لیول دیکھیں. لہٰذا میرا خیال ہے وہ جو اگلے دن ہوٹل میں ایک بندے نے کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ یہ جو آپ نے چاپلوس لوگ ارد گرد اپنے بٹھائے ہوئے ہیں یہ آپ کو مروائیں گے، اتنی بڑی داڑھی تھی، اور بالکل صحیح کہہ سی جو انہیں جدی کٹ لا چڑی بات. میرے پاس تو صرف یہ سلوشن ہے. نمبر 1، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو باہر کے ملکوں میں بھیج دیں پڑھنے کے لیے، سیٹل ہونے کے لیے. کم از کم وہاں سے ریمیٹنس آئے اور یہ ملک چلے آگے. اور یہ پرواہ نہیں کرنی جی اتھے جی غیر مسلامی ہے، اتھے تو اسلامی بھی ویک لیا جی. اسی جائیں جتنے لوگ یہاں سے گئے ہیں وہاں جا کے انہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، قرآن ترجمے سے پڑھا. ادھر پوری زندگی ان کے ابے ان کے دادے قبر کے پجاری تھے، وہاں جا کے ہماری ویڈیوز دیکھ کے مواحد ہو گئے ہیں. ان کو تو ایمان مل گیا ہے. جب کافروں سے انٹریکشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں چلو یار ہم بھی قرآن پڑھے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. وہ اسلام کے زیادہ قریب ہی ہوئے ہیں. ایک کیڑا دماغ جو کڈو. اور یہ مولوی ڈالتے ہیں، لیکن اس مولوی کو جا کے آپ ڈالر یا پاؤنڈ دیں وہ کبھی نہیں پوچھتا کہ یہ تو باہر سے آئے ہیں میں نے نہیں لینے. آپ کہتے ہیں باہر کے ملکوں میں آباد ہونا نوکری کرنا حرام ہے. فرق دیکھا آپ نے؟ اچھا ایک تو حال یہ ہے. نمبر 2، پاورٹی سرکل سے غریبوں کو نکالنے کے لیے ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں. بجائے بے شمار حج اور عمرے کرنے کے ایک حج کر لیں جو فرض ہے، ایک آدھ عمرہ کر لیں. باقی جو ہے نا یہ سب نفلی چیزیں ہیں، ان سے بہتر چیز ہے. تو بجائے ان نفلی کاموں میں اپنے مال کو لگانے کے، آپ اس سے بہتر کام میں لگائیں کہ کسی غریب کا خرچہ اٹھا لیں. پاکستان جیسے غریب ملک میں کسی کو غربت کے دائرے سے باہر نکالنا ہے تو آپ کوئی ایک بچہ پڑھا دیں. اور اکثر لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پاتے، بچے بہت لائق ہوتے ہیں صرف خرچے کی وجہ سے. اب تو کالج یونیورسٹیز کے خرچے آپ ذرا دیکھیں تو اس طریقے سے اوپر آ سکتا ہے ملک. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے غریب لوگوں کے اوپر پیسہ لگائیں. بجائے مڑ مڑ کے اپنے لوگوں کو ہی خرچ کرنے کے، آپ کے گھروں میں جو کام کرنے والے ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے محلے دار ہیں، تھوڑا بہت جو آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ سپورٹ کریں، اپنے ساتھ شیئر کریں. اس بری صورتحال میں بھی میں آپ کو بتا دوں یہ ملک صرف غریب اور مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لیے اس وقت مشکل بنا ہوا ہے. ادروائز جو ایلیٹ کلاس ہے نا او تے جناب اونا دا دسے کیوئیچ تے سرکڑائی ویچ ہے جی. آئیڈیل موقع ہے اس وقت، ان کا مال ملٹی پلائی ہو رہا ہے. ان کو نہیں فرق پڑ رہا. یعنی اگر آپ کہیں گے کسی پراپر ڈیلر کو فرق پڑ رہا ہے جو بڑے لیول کا ہے، کسی فیکٹری آنر کو جو بہت بڑے لیول کا ہے اس کو فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں. وہ تو باہر سے اگر مال پہلے منگوا رہا تھا $1,00,000 کا، اب آ رہا ہے $1.5 کا، تو وہ آگے اتری قیمت بڑھا دے گا، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق عام بندے کو پڑ رہا ہے. جس کی تنخواہ 8 سے 5 سال پہلے 50,000 تھی اب بھی 50,000 ہے، لیکن اس تنخواہ کی ورتھ 20,000 رہ گئی. تنخواہ 5,000 ہی ہے
ورتھ قیمت اس کی 20,000 رہ گئی ہے کیونکہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں نا. تو فرق پڑ رہا ہے اس طبقے کو جو بہت امیر طبقہ ہے. تو سرکار تھوڑی باقیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں یار, ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ کریں. چوتھا سلوشن میرے نزدیک یہ ہے کہ سی پیک ایک اب آخری امید کی کرن ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی توجہ دی جائے. اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے انڈسٹریل زون بھی بننے تھے, کتنے لوگوں کی نوکریاں کھلنی تھی یار. سی پیک کی مد میں صرف آپ کو سال کا $4 ارب ٹیکس کی مد میں مل جانا تھا. اتنا ہی آپ کے بجٹ کا خسارہ ہوتا ہے. آپ کو پوری زندگی IMF جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی. $4 ارب بغیر کچھ کیے ہوئے ملنا تھا. صرف یہاں سے جو ٹریڈ ہونی تھی نا, اس کے جو ٹیکسز ہیں, جو کرایہ آپ نے وصول کرنا تھا, وہ آپ کو ملنا تھا. اس کو بھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے سازش کر کے معاملات کو چلایا گیا. تو دلیری تو دکھانی پڑے گی نا, اور کال اور فیل میں تضاد نہ ہو. اور میں تو کہتا ہوں اب یہ جو بڑے بڑے میٹرز ہیں نا, ان کو تو کیمرے میں ڈسکس کریں تاکہ ماننے والوں کو اپنے لیڈرز کی 2 نمبریاں پتہ چل جائیں. یہ اتنے بے ایمان اور 2 نمبر لوگ ہیں, میڈیا کے سامنے آ کے اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اندر سے انہیں بھی پتا ہوتا ہے یہ معاملہ اس طرح نہیں ایسے تھا. لیکن یہ اگر میڈیا پہ آ کے مخالفین بھی ان کے بیٹھے پوائنٹس ڈسکس کریں تو آپ کو سب کی 2 نمبری کھل جائے گی. ڈاکومنٹیشن تو ہوئی بھی ہے نا. یہاں بات کر رہے ہوں گے ہم رشیا سے تیل لے رہے ہیں, ادھر رشیا کا سفیر کہہ رہا ہوگا جناب ہمارے ساتھ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی ہے, نہ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے. ہاں ایک لیٹر ہے, وہ بھی آخری دن کسی نے لکھ دیا تھا گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے. اور جس نے لیا تیل دیکھیں کیسا تیل نکالا ہے اس کا, انڈیا کا عربی, جو کبھی گستاخانہ عبارتوں پہ منہ نہیں کھولتے. کبھی فرانس کا بائیکاٹ نہیں انہوں نے کیا, کبھی ہالینڈ کا نہیں کیا, جنہوں نے حکومتی لیول کے اوپر رسول اللہ کے خاکے بنوائے. ایک جملہ نہیں یہ بول سکے, ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کیا. انڈیا کے ایک ٹی وی ٹاک شو میں ایک عورت نے, ایک مسلمان نے ایک بکواس کی, اس کے جواب دیتے ہوئے اس نے بکواسیات کی, اس بات کو اٹھا کے جس کے بعد اس نے معافی بھی مانگی, اس پہ مقدمہ بھی ہوا, اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا. تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ گھالوچ کوئی اور ہے پیچھے. پھر آپ کو پتا ہے وہ ہیں جن کو عمران خان صاحب امپورٹڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت بڑے لیول کی گیم ہو رہی ہوتی ہے. یہ اتنا آسان معاملات کو لے کے چلنا نہیں ہوتا. بہرحال ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے تو یہیں پہ رہنا ہے. علادہ بات ہے, جو ہمیں محب الوطنی کے درس دے رہے ہیں, جو ہمیں ملی ترانے سنا رہے ہیں, ان سب کے پاس ڈبل نیشنلٹیز موجود ہیں. نہ بھی ہوں, باہر ان کے معاملات بالکل سیٹل ہیں. شہباز شریف صاحب جس وقت چاہیں باہر سیٹل ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. زرداری صاحب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کے تو بچے باہر ہیں, ایکس بیوی باہر ہیں, ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نواز شریف صاحب ایسے ہی باہر بیٹھ کے محب الوطنی کے درس ہمیں دے رہے ہیں. اور ایک مکے لہرانے والے محب الوطن ایکس ہمارے ڈکٹیٹر صاحب تھے, وہ بھی ماشاءاللہ باہر بیٹھ کے تو ہاسپٹل سے محب الوطنی کے درس دے رہے ہیں, جو آج کل شاید وہ واپس بھی ان کو لانے کے سوچ رہے ہیں. باہر جا کے سارے ماشاءاللہ درس دیتے ہیں. اور حقیقت بات ہے جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے, ایئر کنڈیشن کوٹھی کے اندر بیٹھ کے جھولے پہ جھولتے ہوئے یہ کہنا اللہ کے نبی چٹائی پر بیٹھتے تھے, یہ بہت آسان ہے, کیونکہ آپ نے تو چٹائی پہ بیٹھنا ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے لیے اس طرح کے بھاشن دینا, ہمارے ریاستی اداروں کے بڑوں کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد عیاشی کی زندگی گزارتے ہوئے یہ کہنا کہ پاکستان ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے, ہم نے اسی مٹی میں مرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, مرنے کے بعد لاشیں ہی ادھر آتی ہیں, وہاں نہیں دفناتے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسی مٹی میں مرنا ہے. اس مٹی میں جینا نہیں ہے, مرنا ہے. اور تمہارے جنازے ہم نے پڑھنے آ کے, اور جدھر تم نے پوری زندگی گزارنی ہے وہاں کسی نے تمہارا جنازہ نہیں پڑھنا. وہ جینا مرنا اس مٹی کے لیے نہیں ہوتا, صرف مرنا مرنا ہی ہوتا ہے. اور بھی مرنے کے بعد یا حالت نزع میں, یا جب ڈاکٹرز جواب دیتے ہیں, آپ کو جو ہے نا کہانیاں کرا کے رکھی ہوئی ہیں. وہی میں نے کہا, جب تک آپ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی نہیں لکھتے, یہ ملک سیدھی پٹری پہ چل نہیں سکتے. دنیا میں جو مرضی حکمران آ جائے پاکستان کے اندر, وہ ان 2 چیزوں سے نہ ہٹ سکے, وہ پابند ہو اس کا.
اور اسے انشور کرے جوڈیشری کہ خبردار کوئی چیز وائلیٹ کی اٹھا کے پرے ماریں گے تمہیں بھی اور تمہارے کیے ہوئے کسی ڈیسیژن کو. اس کے اوپر آپ فکس کر لیں چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی. چارٹر آف ڈیموکریسی یہ کہ کوئی حکومت نہیں گرائی جائے گی جب تک 5 سال پورے نہ ہو جائے, اور چارٹر آف اکانومی یہ کہ جو فائنینشیل مستقبل کے لیے ہم نے پلان کرنا ہے 20-25 سال کے لیے, وہ ساری جماعتیں مل کے کریں کہ حکومت کوئی بھی آ جائے وہ اس کو لے کے چلے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ موٹر وے نواز شریف نے شروع کیا ہے, بے نظیر آئی ہے تو اس نے روک کے اس کو کچھ عرصے کے لیے روک لیا ہے. نہیں, یہ کام نہ ہو. اگر ایک پروجیکٹ اچھا ہے اس کو آگے لے کے چلا جائے. اگر صحت کارڈ کا ڈیسیژن عمران خان صاحب نے کیا ہے, اب جو بعد والے ہیں وہ کہیں نہیں جی ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. ہاں, تمہارے پاس پیسہ جو ہے لوگوں کو عیاشیاں کروانے کا موجود ہے, غریب آدمی کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے تمہارے پاس, ختم کریں.